وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نجم آیت نمبر 19 سے 23 حصہ اول 27-25 درس کا نمبر. آج کا موضوع: کیا ہم اپنا رخ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف پھیرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والنجم اذا ہوا. تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے. ما ضل صاحبكم وما غوا. کہ تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں. وما ينطق عن الهوى. اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں. ان هو الا وحی یوحى. یہ قرآن تو حکم خدا ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے. علمہ شدید القوى. ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا. ذو مرۃ فاستوى. یعنی جبرائیل طاقتور نے پھر وہ پورے نظر آئے. وهو بالافق الاعلى. اور وہ آسمان کے اونچے کنارے میں تھے. ثم دنا فتدلى. پھر قریب ہوئے اور آگے بڑھے. فكان قاب قوسين او ادنى. تو 2 کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم. فأوحى إلى عبده ما أوحى. پھر خدا نے اپنے بندے کی طرف جو بھیجا سو بھیجا. ما كذب الفؤاد ما رأى. جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا. أفتمارونه على ما يرى. کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. اور انہوں نے اس کو ایک اور بار بھی دیکھا ہے. عند سدرة المنتهى. پرلی حد کی بیری کے پاس. عندها جنة المأوى. اسی کے پاس رہنے کی بہشت ہے. اذ یغشی السدرة ما یغشی. جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا. ما زاغ البصر وما طغى. ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی. لقد رأى من آیات ربه الكبرى. انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں. سامعین کرام، سورہ نجم آیت نمبر 1. والنجم اذا ہوا. قسم ہے تارے کی جبکہ وہ غروب ہوا. ما ضل صاحبکم وما غوا. تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے. وما ينطق عن الهوى. اور وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا. ان هو الا وحی یوحى. یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے. علمہ شدید القوى. اسے ایک زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے. ذو مرہ فاستوى. جو بڑا صاحب حکمت ہے اور
وہو بالافق الاعلی، جبکہ وہ سامنے آ کھڑا ہوا، جبکہ وہ بالائی افق پر تھا۔ ثم دنا فتدلی، پھر قریب آیا اور پھر اور قریب آیا۔ فکان قاب قوسین او ادنی، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ فاوحی الی عبدہ ما اوحی، تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی بھی اسے پہنچانی تھی۔ ما کذب الفؤاد ما رآ، نظر نے جو کچھ دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا۔ افتمارونہ علی ما یری، اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور اس نے ایک مرتبہ پھر اس کو دیکھا۔ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ عندہا جنت المأویٰ، جہاں پاس ہی جنت المأویٰ ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا۔ ما زاغ البصر وما طغی، نگاہ نہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی۔ لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ سامعین کرام، اہم مضامین ہیں، ہمارے لیے ہیں، ہمارے لیے اس میں نصیحت ہے۔ دیکھیں، اس میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ جو الزامات بیان ہو رہے ہیں کہ ان تتبعون الا الظن، پھر فاعرض عمن تولى عن ذکرنا، یہ سارے ہم میں موجود ہیں۔ تو دیکھیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس صورت کو اپنے لیے سمجھیں۔ اس صورت میں جو آغاز میں جو کچھ بھی بیان ہو رہا ہے، اس کا مدعا یہ ہے کہ جو کلام اے برائے نام مسلمانوں تمہارے سامنے بیان ہو رہا ہے یا تم میں موجود ہے، اس کو تم معمولی کلام نہ سمجھو۔ زندگی اگر تم نے اپنی مرضی سے گزاری تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، اور اگر دنیا کی زندگی کو تم نے ترجیح دے دی تو پھر بھی تم تباہ ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے خواہشات نفس کی بنا زندگی گزاری تب بھی تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں ہم پر بڑا شفیق اور مہربان ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ دیکھیں، احسانات تو اللہ تعالیٰ کے ہیں اور بہت ہیں۔ ایسا احسان جو اس نے ہم پر کیا ہے، مخلوقات میں اس نے کسی پر نہیں کیا۔ ہمیں اپنے دیدار، اپنے تقرب اور اپنی ملاقات کے لیے اس نے چن لیا ہے۔ یعنی یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اپنی ملاقات، اپنے دیدار اور اپنی ملاقات کے لیے۔ تو دیدار، ملاقات اور تقرب کے لیے چن لیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہ تو ایک بہت بڑا، اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا عظیم الشان بات ہے، اور ہم ہیں کہ اس سے بھاگے جا رہے ہیں۔ میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں۔ ہم ہیں کہ یہ نعمت ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور ہم نے جو دنیا کی زندگی ہے اس کو ترجیح دے دی ہے، ہر چیز پر ترجیح دے دی ہے۔ جیسا کہ مومن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن اپنی دنیا کی زندگی کو بیچ دیتا ہے، وہ ہے نا کہ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ۔ اللہ کی راہ میں تو وہ لوگ لڑتے ہیں، جان وہ لوگ دیتے ہیں کہ جو اپنی دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض بیچ چکے ہیں۔
دیکھیں اس وقت دنیا میں جو بھی لوگ پائے جاتے ہیں، یہ بات ذرا غور سے سنیے گا، تو دو گروہ ہیں۔ تھوڑے سے لوگ جو ہیں انہوں نے دنیا کی زندگی کو بیچ دیا ہے آخرت کے عوض، باقی سارے لوگوں نے سمیت ان مسلمانوں کے، انہوں نے آخرت کو بیچ دیا ہے دنیا کے عوض۔ میں الزام نہیں لگا رہا، یہ حقیقت ہے، اور اس کے لیے دلائل اس کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہر شخص زبان حال سے پکار کے کہہ رہا ہے ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں دوزخ سے ڈر نہیں لگتا، ہمیں تو دنیا کا مفاد عزیز ہے، اسی کے لیے میں نے زندگی گزارنی ہے۔ وہ سڑک پر چلنے والا اگر ایک ریڑھی بان ہے، پھل فروٹ بیچنے والا ہے، یا ملک کا وزیر اعظم ہے یا صدر ہے، یہ سب لوگ اپنے عمل سے پکار کے کہہ رہے ہیں، یا اپوزیشن لیڈر کو بھی لگا لیں، سب حکومت کے دنیا کے دیوانے، ہم سب لوگ دنیا کے دیوانے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اللہ نے تو ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، دنیا کو تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کی کوشش کے لیے بنایا اور ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے۔ دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جو آپ اپنے زبان حال سے بآواز بلند کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا کا مفاد عزیز ہے، آخرت کے ساتھ دیکھا جائے گا۔ دوبارہ زندگی پر تو ہمیں یقین بھی نہیں ہے، آخرت پر بھی یقین نہیں ہے۔ میں آج کے مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، ہم تو ظاہر کے دیوانے ہیں، لوگ مردے مر جاتے ہیں لیکن دنیا کا پیچھا نہیں چھوڑتے، خواہش دنیا کو ترک نہیں کرتے، خواہشات نفس کے غلام بن کر ہم سب لوگ دنیا سے جا رہے ہیں۔ یہ بات میں حقیقت میں جو ہے وہ یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بہرحال باقی تو پھر آپ کی سب کی اپنی مرضی ہے، آپ اپنے لیے اس وقت کا مسلمان، اس نے جہنم کا انتخاب کر لیا ہے، آخرت پر اس کا یقین نہیں ہے، تو لا محالہ جو جنت کے لیے کوشش نہیں کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ دیکھیں جنت کی کوشش، جب آپ کوشش نہیں کریں گے جنت کی تو پھر آپ جہنم میں جائیں گے۔ جہنم سے بچنے کی اگر کوشش کریں گے تو پھر آپ جنت میں جائیں گے۔ دونوں باتیں ہیں نا، ایک سی بات ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہے ادائیگی میں۔ ہم لوگوں کا رخ دیکھیں دنیا کی طرف ہے، یہ بات تو آپ کو ماننی ہوگی۔ جو طالب دنیا ہے وہ ملعون ہے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ دنیا ملعون ہے، طالب دنیا بھی ملعون ہے۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طالب ہیں۔ ہم سب مسلمان آج جو برائے نام ہے، اور یہ صدیاں ہو گئی ہیں، ہم سب طالبان دنیا ہیں۔ اپنی تاریخ کا مطالعہ کر لینا۔ یہ کون تھا اکبر بادشاہ جنہوں نے اللہ کے دین کے مقابلے میں ایک اور دین لا کھڑا کیا، دین اکبری؟ یہ کون تھا؟ مسلمان تھا، نو رتن، جلال الدین دی گریٹ اکبر، یہ آپ نے اس کو نام دیے۔ گریٹ تو اللہ کی ذات ہے، اس مرتد کو آپ نے مغل اعظم کہہ دیا، کافر اعظم، جو بھی ہے۔ تو یہ ہماری تاریخ ہے۔ یہ شاہ جہاں کون تھا؟ یہ ہمایوں کون تھا؟ یہ بابر کون تھا؟ کس لیے آیا؟ کیوں فتوحات کی؟ اللہ کے دین کو دنیا میں بر صغیر میں نافذ کرنے کے لیے انہوں نے یہ ساری محنت کی ہے۔ مجھے آپ بتائیں، تاریخ کو دیکھ کے بتائیں۔ بابر باعث کوش کے عالم دوبارہ نیست، اس نے تو ایسے مزے کیے کہ گویا دوبارہ مزے ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال بڑی ایک خطرناک سوچ ہے ہماری آج کے مسلمان کی، اور
ایسی خطرناک ہے کہ اس کا نتیجہ جہنم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں۔ بہرحال آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اچھا، والنجم اذا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تاریکیاں ختم ہو گئیں، ستارے ڈوب گئے، وہ آفتاب ہدایت نمودار ہو گیا، آفتاب ہدایت قرآن لے کے مسیحا آئے، تشریف لائے، اور انہوں نے اپنے عمل کا ایک نمونہ پیش کیا، ما ضل صاحبکم۔ اپنے عمل سے رسالت کے پہلے کی زندگی وہ شہادت دیتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور امانت دار تھے، تو ان پر کوئی جھوٹ کا شائبہ ہو نہیں سکتا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جو یہ باتیں کرتے ہیں اس کے پیچھے میں ہوں، میرا پیغام ہے، میں نے اپنے فرشتوں کو بھجوایا ہے، جو کہ میرا پیغام لا کے اس نے دیا ہے، اور 2 مرتبہ ظاہری آنکھوں سے انہوں نے فرشتے کو دیکھا بھی ہے، باقی تو فرشتہ آتا رہتا تھا۔ اللہ، تو آج کا جو مضمون ہے وہ ہم شروع کریں گے افرأیتم اللات والعزی۔ پہلے میں اس کا ترجمہ آپ کو سناؤں گا، اس کے بعد جو ہے اس پر بات کریں گے اللہ کی عطا سے۔ افرأیتم اللات والعزی، اب ذرا بتاؤ کہ تم نے کبھی اس لات اور اس عزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر کچھ غور کیا ہے؟ الکم الذکر والانثی ولہ الانثی، کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ تلک اذا قسمۃ ضیزی، یہ تو بڑی دھاندلی والی تقسیم ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، دراصل یہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن بس چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، نام رکھ لیے ہیں، اس کی حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، تو اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں نازل کی۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ، آج کا مسلمان محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں، خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ میں نے جو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا، آپ کو اس کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ابھی پھر بتا رہا ہوں کہ دیکھیں گمراہی ہے، گمراہی کی مختلف اقسام ہیں۔ اگر مکے والوں نے 3 خدا، یعنی خدا تو بہت تھے لیکن یہ لات عزیٰ اور منات، یہ ان کو اللہ کی بیٹیاں مؤنث قرار دے دیا تھا اور ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو پوجتے تھے۔ دراصل دیکھیں، میں آپ کو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں گمراہی کی شاخیں مختلف ہو سکتی ہیں، گمراہی ہے۔ اللہ کے سوا اگر آپ کسی کو پکاریں گے تو وہ گمراہی ہے، وہ لات و عزیٰ ہو یا مال و دولت ہو یا عہدہ اور اقتدار ہو یا خواہشات نفس ہو۔ ہم تو آج کل نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں، سیدھے ہم تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی ہدایت سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، حالانکہ ہدایت آ چکی ہے، ہمارے سامنے ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اے مسلمانوں تمہارے پاس تمہارے رب کی ہدایت قرآن موجود ہے اور میرے رسول کا طریقہ تمہارے سامنے ہے، اور تم اس کے باوجود تم نے مجھ سے رخ پھیر لیا ہے۔ یہ میں مختصر جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس پہ ذرا غور کیجیے گا۔ اے مسلمانوں، تم تو گمراہ ہو گئے ہو، تم نے تو اپنی خواہشات نفس کو اپنا غلام بنا لیا ہے اور دین کے متعلق صرف
گمان سے کام لے رہے ہو کہ یہ دین ہے اور یہ دین ہے. تو عام طور پہ آپ دیکھ لیں، مطلب کوئی مرد مٹھی بھر داڑھی رکھ لے، نماز روزہ شروع کر دے، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ بڑا دیندار ہو گیا ہے. یعنی ہم نے محدود کر دیا ہے. دین کو ہم سمجھے تک نہیں ہے، نہ ہمیں بیان کیا جاتا ہے ممبر سے. ایک صاحب میرے ساتھ واٹس ایپ نمبر ہے، کوئی جاننے والے ہیں، وہ ہر مہینے جمعے کا خطبہ میرے پاس بھجواتے ہیں. وہ خطیب صاحب جو ہیں بس کہانیاں اور بس مزیدار کہانیاں پیغمبروں کی اور واقعات سناتے رہتے ہیں اور میرے پاس وہ بھجواتے رہتے ہیں اور مجھ پر احسان جتاتے ہیں. مطلب یہ زبانی نہیں، یعنی مجھے اب ظاہر ہے کہ آپ ایک تحفہ بھجوا رہے ہیں تو آپ کا احسان ہی ہوا نا. اب تحفہ کیا ہے؟ قصے کہانیاں. آپ دیکھ لیں عام طور پہ میں کم از کم میری ایک کم 70 سال عمر ہو گئی ہے. مسجد کے ممبر سے میری ہو گئی، یعنی دنیا میں اللہ والے موجود ہیں اور نائبین رسول موجود ہیں جو اللہ کے رسول کے ممبر پر بیٹھ کر دعوت حق دیتے ہیں، لیکن کم از کم میں اپنا تجربہ بیان کر رہا ہوں کہ آج تک میں نے جو بات میں آپ کو پہنچا رہا ہوں اللہ کی عطا اور اللہ کی توفیق سے، یہ بات میں نے ممبر سے نہیں سنی. کم از کم آپ کو پتہ ہے، یا تو پھر قواریت کی بات ہوگی. درس قرآن میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، ایک درس قرآن میرے پاس روز آتا ہے، پنجاب میں ایک ہے، میں زیادہ وضاحت نہیں کرتا، لیکن بس وہ اپنی جو نقطہ اس نے پکڑا ہوا ہے توحید کا اپنے خیال سے، اسی پر وہ زور دیتا رہتا ہے. بس اس کی نظر میں یہی نقطہ ہے بس. اور زیادہ تفصیل میں اس لیے نہیں کرتا کیونکہ یہ ہم سب اس بلا میں مبتلا ہیں فرقہ واریت کی. ہر فرقہ قرآن کی تشریح کرتے وقت اپنے مسلک کو مد نظر رکھتا ہے، باقی تو باتیں ہیں. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو الزامات ہیں مکے کے مشرک، ہو سکتا ہے ہم میں نہ ہو، لیکن جو رویہ ان کا تھا کہ یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، یہ تو نفس کے مرید بنے میں مشرکین مکہ اور محض وہم و گمان. اب ہمارا وہم ہے کہ ہماری شفاعت ہوگی، بخشش ہوگی، یہ تو وہم ہے. حقیقت یہ ہے کہ شفاعت اور بخشش یہ گناہگار مومنوں کے لیے ہوگی. ہمارا تو سرے سے ایمان ہی نہیں ہے، ہمارا یقین تو دنیا پر ہے. آگے ہمارا حال آ رہا ہے، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. آپ اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی. ان کا مبلغ علم یہی ہے. اللہ اللہ اللہ. تو مسائل بہت زیادہ پیچیدہ ہو چکے ہیں. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ بھی اس باطل نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں جو بے دینی ہماری معاشرے میں یعنی رگ رگ میں پھیل گئی ہے، رگ رگ میں پھیل گئی. بہت بری حالت ہے، بہت بری حالت ہے. تو آپ اٹھیں. میں تو چراغی سحری ہوں، بجھا چاہتا ہوں. 71 سال، یہ 70 سال کیا عمر ہوتی ہے؟ آخری عمر ہے، آخری سٹیجز ہیں. تو میں چلا جاؤں گا، لیکن آپ یہ ہے کہ اس چراغ کو روشن کریں، روشنی کو پھیلائیں، اللہ کی طرف دعوت دیں لوگوں کو. اللہ نے ہمیں یہ عہدہ دیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، تاکہ لوگوں تم ایک نمونہ بن کے دکھاؤ لوگوں کے لیے اور رسول تمہارے لیے نمونہ ہوں گے. بہرحال بڑی یعنی ایسی باتیں ہیں کہ ہم لوگ اللہ سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے. ہم لوگ دنیا کے دیوانے ہیں. لم یرد الا الحیات الدنیا 100%. یہ
جرم ہم کر رہے ہیں، سوائے دنیا کے ہمارا اور کوئی طلب نہیں ہے۔ اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے، اللہ راضی ہو جائے اور آپ کو کیا چاہیے؟ ہمیں طلب نہیں ہے، ہم اللہ کے خوشنودی کے طالب نہیں ہیں، ہم اپنے نفس کی خوشی کے خاطر زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں عام معاشرے میں کیا، یہ سگریٹ، یہ پان، یہ گٹکا، یہ نسوار، اس کی ضرورت ہے نہیں ہے، لیکن ہم کر رہے ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں، یہ سارا الیکٹرانک میڈیا فضول ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کو اس طریقے سے استعمال کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے دین میں۔ آپ دیکھ لیں کیا مطلب کیا حال، کیا کباڑہ کر دیا ہے اس نے۔ دین کا تو ہم نے مذاق بنا لیا ہے، اور پھر بھی دعوے کرتے ہیں عشق رسول کے۔ مجھ سے بڑا عاشق رسول تو کوئی بھی نہیں ہے، آپ کے اکثر حکمران کہتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ مضمون سارا ہمارے لیے ہے، خاص طور پہ جو آیت ہے 23 نمبر کہ اِن یتبعون الا الظن، یہ تو گمان کی، آج کا مسلمان گمان کے پیچھے ہے، اور جو اس کی نفس کی خواہشات ہیں۔ حالانکہ رب کی طرف سے ہدایت موجود ہے، ہم ہدایت کو ماننے کے لیے تیار نہیں آج کا مسلمان۔ تو مسئلہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ، یعنی وہ جو کینسر ہوتا ہے نا، کینسر جو آخری سٹیج، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم ناقابل علاج ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ آج کا مسلمان اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ جاگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے سونا ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے اس دنیا کے نشے میں رہنے دو، یہ نشہ مجھ سے مت اتارو۔ حالانکہ یہ نشہ جو ہے یہ چند دنوں کی بات ہے، اور پھر آپ نے جانا ہے رب کے پاس، وہاں یہ نشہ اتر جائے گا۔ شرابی کے اوپر پانی ڈال دیں تو وہ سنا یہ ہے کہ وہ نشہ اتر جاتا ہے، لیکن قرآن اگر آپ قبول کر لیں تو دنیا کا نشہ آپ سے اتر جائے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ قرآن کو سیکھیں صاحب قرآن سے، اور اس کی صحبت میں بیٹھیں، کسی اللہ والے اور نائب رسول کو ڈھونڈیں اور اس کی صحبت میں بیٹھیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، میرا مشورہ نہیں ہے، یہ اللہ کا مشورہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ واتبع سبیل من اناب الی، اور اس شخص کے اتباع شروع کر دو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ بہت زیادہ، یعنی ظاہر ہے کہ گمراہیاں پھیل چکی ہیں۔ اس بات کو جس طرف میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے ہم میں جو اس کو شرک کہتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ برائیاں تو ہر جگہ ہیں، لیکن میں تو شرک کی دعوت نہیں دی، میں تو آپ کو توحید کی طرف بلا رہا ہوں، میں تو کسی اللہ والے کو بلا رہا ہوں، کی طرف آپ کو دعوت دے رہا ہوں۔ کسی اللہ والے کو ڈھونڈیں جو نفس کا بندہ نہ ہو، اللہ کا بندہ ہو، اس سے اللہ کی بندگی کا طریقہ سیکھیں، اس کی صحبت میں بیٹھیں، صاحب یقین کی صحبت میں بیٹھیں تو صحبت اثر کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا نا کہ اگر آپ کسی خوشبو والے کی دکان میں بیٹھو گے تو آپ کو خوشبوئیں آئیں گی، اور ہو سکتا ہے وہ تھوڑی سی خوشبو روئی میں ڈال کے آپ کو تحفہ دے دے۔ اور اگر ایک جو لوہار ہے، جو بھٹی جس نے سلگائی ہوئی ہے، اس سے چنگاریاں نکل رہی ہیں اور لوہے کو وہ گرم کر رہا ہے، تو وہاں بدبو ہوگی، چنگاریاں ہوں گی، اور کچھ بھی نہ ہو تو بدبو ہوگی، یا ایک چنگاری آپ کے لباس کو داغدار کر دے گی۔ صحبت کا بڑا اثر ہے، اچھی صحبت کو ڈھونڈیں،
اچھی صحبت کو تلاش کریں اللہ کے لیے، یہ اللہ کے حکم ہے، رسول کا فرمان ہے، میری ذاتی خواہشات نہیں ہے۔ اور بہرحال ایک مشورہ ہے جو میں نے آپ کو دیا ہے، اس پر غور کیجیے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى ألکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تہوی الانفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ افرأیتم اللات والعزى، بھلا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا، ومناة الثالثة الأخرى، اور تیسرے منات کو کہ یہ بت کہیں خدا ہو سکتے ہیں۔ ألکم الذکر وله الأنثى، مشرکو کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور خدا کے لیے بیٹیاں؟ تلک اذا قسمۃ ضیزی، یہ تقسیم تو بہت بے انصافی۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى۔ وہ تو صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں، خدا نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ یہ لوگ محض ظن فاسد اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم